بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز ناظرین، آج ہم کامیابی کے ساتھ ایک اور نئے سلسلے کی جانب رواں دواں ہیں. آپ کا ویڈیوز پسند کرنا ہمارے لیے باعث تشکر ہے. اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھیے گا. آج ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حالات و واقعات کا تذکرہ کریں گے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی کن حالات و واقعات سے گزری اور ان کا معجزہ کیا تھا، اور کس طرح حضرت یوشع علیہ السلام نے مشرکین کو شکست سے ہمکنار کیا. اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. معزز ناظرین گرامی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی. آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے. چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ علیہ السلام کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے. روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے. تاہم سورہ کاف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس واقعے کا تفصیلاً ذکر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات زندگی پر بنائی گئی ویڈیو میں کر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے. بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں ابدی نیند سو گئے. ناظرین گرامی، ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دیں. دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی. قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا. ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے. تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا. کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی. بہرحال اس بات کا درست علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے. قابل صد احترام ناظرین، حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی. بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا. ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی. صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ. بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور ان کی پاداش میں قید کا احساس تھا. پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے.
جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ معزز دوستو، یہاں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا معجزہ بھی ذکر کرتے چلے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کے دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے فلسطین کی پاک سرزمین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہ تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتہ یعنی اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس کے ساتھ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 161 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو تو حتہ کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں یہ حیرت انگیز واقعہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں یہ اصول بھی تھا کہ جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت کو اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مال کسی پہاڑ پر یا کسی ٹیلے پر جمع کر کے رکھا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ نازل کی جاتی جو مال غنیمت کو جلا ڈالتی تھی۔ چنانچہ اس جنگ سے بھی بہت مال جمع ہوا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا تو آگ نے اسے جلانے سے انکار کر دیا، یعنی وہ مال نہ جل سکا، جس پر حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی فوج کے سرداروں سے فرمایا، لگتا ہے کہ اس مال میں کسی نے خیانت کی ہے یا چوری کی ہے، لہذا سردار میرے ہاتھ پر حلف اٹھائیں کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ چنانچہ تمام سرداروں نے عمل کیا۔
مگر ایک سردار جو ہی حضرت یوشع علیہ السلام سے ہاتھ ملاتا اس کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک جاتا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحے کے اندر وہ مال لے آؤ جو تم نے چھپایا ہے۔ چنانچہ وہ چوری کیا ہوا سونے، یاقوت اور موتیوں سے بنا گائے کے سر کا ڈھانچہ لے کر آ گیا۔ جب سر کا ڈھانچہ مال کے ساتھ ڈالا گیا تب آگ نے تمام مال کو قبول کر کے جلا ڈالا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کو کسی مصیبت یا امتحان سے نجات ملے یا وہ کامیاب ہو کر اپنا مقصد پا لے تو غرور و تکبر کے جال میں پھنس کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری ذاتی استعداد و قابلیت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بنے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دے تاکہ رحمت الہی اسے اپنے دامن میں چھپا لے۔ معزز ناظرین گرامی، جب بیت المقدس کی پاک سرزمین فتح ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیت المقدس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیات نمبر 161 تا 162 میں یوں بیان کیا ہے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرتے ہو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ہم ان کو مزید دیں گے۔ چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اس سے مراد ہے کہ چھوٹے دروازوں سے جھکے جھکے رکوع کی حالت میں داخل ہونا۔ مجاہد، صدی اور زحاق رحمت اللہ علیہم بیان کرتے ہیں دروازے سے مراد بیت المقدس کے شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے ہتا ہتا کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتا کو چھوڑ کر ہبتا فی شہرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہی کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ ناظرین گرامی، مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھی۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت بابرکت چیز تھی، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔
بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔ دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلد حاضر ہوتے ہیں اگلے سلسلے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے